رب العالمین والصلاة علی الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم فقہ میں پڑھیں گے مسح کے مسائل۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے جگہ پر جس جگہ وضو کیا جاتا ہے جسمانی اعضاء کے اوپر، وہاں کپڑے کے اوپر سے گیلا ہاتھ پھیرنا، یعنی کہ ڈائریکٹ جسم کے اوپر یا ڈائریکٹ وضو کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر گیلا ہاتھ نہ پھیرنا کسی نہ کسی وجہ کی وجہ سے۔ اور یہ تمام جو وجہ ہیں یہ ہم پڑھیں گے اور اس کے مسائل بھی پڑھیں گے۔ وضو کا جو تمام دار و مدار ہے بدن کے ان ظاہری اعضاء کے دھونے اور سر پر مسح کر لینے پر ہے، جو زندگی کے میدان میں شب و روز یعنی کہ ہمیں پیش آتے ہیں۔ اور جیسے شب و روز سے مراد یہ ہے کہ جو شب و روز یعنی کہ جلد جلد غبار آلود ہو جاتے ہیں، اور جن پر پانی بہانے سے یعنی کہ دل میں ایک نیا ولولہ، نئی امنگ اور نئے جوش و خروش کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ وضو ایک بہت پیاری اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے ہمارے تمام اعضاء جو ان سے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں جیسے مایا گیا کہ اگر بہت سخت سردیاں ہیں، ویرانوں میں کوئی ہے، کسی صحرا میں ہے، پہاڑ میں ہے، کوئی یوں ہی سفر میں ہے، تو اس کو پانی یا تو کم میسر ہے یا بالکل میسر نہیں ہے، لیکن وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہاتھ منہ تو دھو لے، لیکن چونکہ جو پاؤں ہیں اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو وہاں وضو کر لے۔ یعنی کہ وہ ایسی صورت ہے کہ وضو کرنے سے بالکل ہی اس کو یعنی کہ بہت زیادہ مشکل ہے، اور اگر پاؤں پہ پانی بہائے گا تو ٹھنڈ سے اس کی طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے، یہ ایسی صورت ہے۔ تو اس صورت میں کہا گیا ہے کہ انہی موضوع سے پاؤں نکالنا نہ بھی چاہے تو ٹھیک ہے، خود کو مشقت میں نہ ڈالے بلکہ وہ اس پہ مسح کر لے۔ اس کی بہت سی شرائط بھی عائد ہوتی ہیں، پھر ہی مسح جو سا ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہماری شرع میں یعنی کہ شریعت میں موضوع پر مسح کرنے کی رخصت تو دی ہے، لیکن 3 باتیں بھی ساتھ بتا دی ہیں کہ کن 3 باتوں میں انسان جو سا مسح کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے مقیم و مسافر کی علیحدہ مدت مقرر کی، یعنی کہ جو مقیم سے مراد یہ جو گھر رہائشی ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، وہ 1 دن اور 1 رات سے زیادہ جو سے ہے وہ مسح نہیں کر سکتا۔ مسافر کو 3 دن اور 3 رات کی مدت جو ہے مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے، پانی نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، تو وہ اس صورت میں وہ 3 دن اور 3 راتوں میں وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے۔ موزوں کو جب پہننا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بحالت طہارت پہنا جائے، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی غسل فرض نہ ہو، جب اس نے جس ٹائم موزے پہنے ہوں وہ پاک صاف ہو۔ نمبر 3 ہے کہ موزوں کو جو ہے مسح موزوں کے اوپر کیا جائے گا تاکہ پیروں کا دھونا یاد رہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے نیچے نہیں ہے مسح، پاؤں کے اوپر ہے۔ تو اس کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ ہیں۔ امام احمد و داؤد ابو داؤد نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضوع پر مسح کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور بھول گئے؟ فرمایا بلکہ تو بھولا، میرے رب عز و جل کا اسی کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو 3 دن 3 راتیں اور مقیم کو 1 دن موضوع پر مسح کرنے کی اجازت دی۔ ایک اور روایت میں ہے ترمذی شریف میں کہ ہم صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم سے راوی ہے کہ ہم مسافر ہوتے تو رسول اللہ کو حکم فرماتے کہ 3 دن 3 رات ہم موزے نہ اتاریں مگر بوجہ جنابت، ٹھیک ہے، کہ اور لیکن پخانہ پیشاب اور سونے کے بعد نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ موزوں کی پشت پر مسح فرما رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزوں کے تلووں پر مسح کرنا اوپر کے مسح کرنے سے زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ چلتے وقت جو تلے ہیں وہ زیادہ جو ان سے ظاہری طور پر بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ گندے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بس مسح کرنے کا مطلب یہ کہ بس اوپر پاؤں کے اوپر جو مسح کیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسح جو ہے وہ ہمارے دین میں ہے
और जायज़ है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। नंबर 1 ये, जैसे कि हमने तीनों पढ़ ली, औरतें भी मसा कर सकती हैं, और जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ होता है वो मोज़ों पर मसा नहीं कर सकता, ठीक है ना? और शराइत उनमें से एक ये है कि मोज़े ऐसे होने चाहिए कि टखने जो उनसे छुपे हुए हों, या पिंडलियों तक मोज़े हों, या एट लीस्ट टखने छुपे हुए हों। इससे ज़्यादा टखनों से कम सॉक्स ना हो, उससे ज़्यादा ही हों। और जो मोज़ा है वो कैसा हो, या तो वो बिल्कुल चमड़े का हो, ठीक है? या उसका जो तला है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो चमड़े का हो, और ऊपर वाला किसी और मोटी तह का हो, और वो बिल्कुल पाँव के साथ चिमटा हो के उसको, यानी कि उसकी वजह से पाँव गरम हो और उसको उतारना मुश्किल हो। तो कहा जाता है कि लिहाज़ा जो सूती या ऊनी मोज़े पहने जाते हैं आजकल, इन पर मसा जायज़ नहीं है। ये बताया ना, हालत मजबूरी है, और को उतार कर धोना ही फ़र्ज़ है, क्योंकि आजकल बहुत सी बहनें, जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, तो वज़ू किए हुए सॉक्स पहनी हुई हैं, आप किसी महफ़िल में गए हैं, तो वो क्या किया कि ना, कोई मजबूरी नहीं है, तो सॉक्स के ऊपर जो है मसा कर लिया। ये उस हालत में है जैसे कि मुसाफ़िर के बारे में है, और उसके अलावा मुसाफ़िर भी वो जो 3 दिन और 3 रात वो उसकी जो है अकामत हो, यानी कि वो मुकीम हो कहीं, और सफ़र में हो, और उसके अलावा जो औरत है, यानी कि जो मर्द जो घर में है, वो 1 दिन और 1 रात से ज़्यादा नहीं। तो 1 दिन और 1 रात का हम अरसा ऐसे शुमार करेंगे कि आज ज़ोहर से लेकर अगली ज़ोहर तक, ठीक है? 1 दिन और उससे अगली ज़ोहर तक, ये 2 दिन बनते हैं। वज़ू करके पहना हुआ, यानी कि मोज़े पहनने के बाद जो-सा है कि ये हो कि एक पहले से एक वक़्त जो-सा हो, उसे पता हो, इंसान को, उस शख़्स को पता हो कि मैं आज इस वक़्त से जो-सा है वो मैं मसा करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना? ये ना हो कि 3 दिन हो जाएँ उसको, अगर ये इकामत एक ही घर में रह रहा है, यानी कि अगर वो सफ़र में नहीं है, तो वो अगर ज़्यादा अरसे के लिए मसा करता है, 3 दिन, 4 दिन के लिए, तो वो फिर वो जायज़ नहीं है। और इसके अलावा ये है कि मुद्दत के अंदर-अंदर ही हमने मसा करना है। इसके अलावा फरमाया जाता है कि मोज़ा फट गया, ठीक है? या सीवन खुल गई, यानी कि अगर मोज़ा फटा हुआ है या उसका सिला हुआ है, तो खुल गया, तो उसकी मिकदार अगर ऐसी है कि 3 उँगलियाँ हमारी नज़र आ रही हैं, पाँव की 3 उँगलियाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है ना? तो फिर तो ये है कि फिर मसा जायज़ नहीं है उस मोज़े के ऊपर, ठीक है ना? लेकिन अगर 3 उँगलियाँ, पाँव ज़ाहिर नहीं होता, मगर चलने में 3 उँगली दिखाई दे, तो इस पर यानी कि मसा जायज़ नहीं है। गर्ज़ ये कि मसा में 2 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 तो ये कि हर मोज़े का जो मसा है वो आपने अलग करना है। यानी एक पाँव का जब मसा करना है तो हाथ की 3 उँगलियों के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना? और हमने जो मसा करना है वो मोज़े की पीठ पर करना है, यानी कि पाँव के ऊपर वाले हिस्से से। कैसे करना है कि 3 उँगलियाँ पाँव के सिरे से लेकर हमने ऊपर पिंडलियों की तरफ लेके जानी है। 3 उँगलियाँ तर होनी चाहिए, यानी कि गीली होनी चाहिए, ठीक है ना? ना ही आपने दाएँ-बाएँ, नीचे जो-सा है वो बिल्कुल मसा नहीं करना। मसा का मतलब ही यही है कि बस आपने ऊपर से किया, और पूरी 3 उँगलियों के पेट से मसा करना है, यानी कि पूरी 3 उँगलियों की जो स्किन है अंदर वाली, वो टच करनी चाहिए, और पिंडलियों तक खींचे, और मसा करते वक़्त उँगलियाँ खुली रखना जो-सी है वो सुन्नत है। अगर उँगलियाँ जो-सी हैं खुली ना होंगी, जुड़ी हुई होंगी, तभी मसा हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ होगा। ठीक है ना? और ये है कि उँगलियों की नोक से मसा किया, तो अगर इनमें इतना पानी था कि 3 उँगलियों की मिकदार तक बराबर टपकता रहा, तो मसा हुआ, वरना नहीं हुआ। यानी कि तर होनी चाहिए उँगलियाँ पूरी-पूरी आपकी पानी से। मसा में जो है ना नियत ज़रूरी है, और ना ही इसका ये है कि 3 बार मसा करना, ठीक है? सुन्नत। 1 बार कर लेना जो-सा है वो काफ़ी है। एक दफ़ा एक पाँव पे, दूसरी दफ़ा दूसरे पाँव पर, ठीक है? और उसके अलावा ये है कि मसा में उँगलियों का तर होना ज़रूरी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, और खुश्क उँगली नहीं होनी चाहिए। अज़ाए वज़ू, यानी कि बदन के वो हिस्से जिनका धोना वज़ू में फ़र्ज़ है। ये एक और सूरत बताई जा रही है मसा करने की। ये तो हमने पाँव का मसा पढ़ा ना, यानी कि मोज़ों के साथ मसा पढ़ा, और वो भी क्या-क्या हालत होनी चाहिए। तो अगर अब दूसरी हालत बताई जा रही है कि पाँव के अलावा अज़ाए वज़ू, यानी कि बदन के वो हिस्से जिनका धोना वज़ू में फ़र्ज़ है, अगर फट गए हों, या इनमें फोड़ा या कोई और बीमारी हो,
ان پر پانی بہانا ضرر کرتا ہو، یعنی کہ تکلیف دیتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی تکلیف کہ شدید تکلیف ہو، تو پھر اس میں یہ کہ بھیگا ہاتھ مار لینا کافی ہے، یعنی کہ ہاتھ ہو گئے، کہنی ہوگی، کان ہو گئے، گردن کا پیچھے کا حصہ ہو گیا یا پاؤں پہ اگر کوئی زخم ہے تو مسح کر لینا، گیلا ہاتھ مار لینا کافی ہے۔ یہ مسح اس دھونے کے ہی قائم مقام ہوگا، یعنی کہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے یہ وضو کیا ہے۔ اور اگر یہ بھی نقصان کرتا ہو تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس زخم والی چیز کے اوپر کپڑا رکھ کر اور کپڑے پر مسح کر لیں، تاکہ اس میں بھی نقصان نہ ہو، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہے جب کوئی زخم یا کوئی بیماری ایسی ہو کہ جس سے پانی بہانا جو ہے تکلیف دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہڈی کے ٹوٹ جانے سے تختی جو باندھی گئی ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کے اوپر بھی ایسے ہی ہم مسح کر سکتے ہیں۔ کسی پھوڑے یا زخم یا فسد کی جگہ پر پٹی باندھی ہو کہ اس کو کھول کر پانی بہانے سے یا اس جگہ مسح کرنے سے یا کھولنے سے ضرر ہوگا، تو یہی ہے کہ اور یہ بھی ہو کہ پاس کوئی آپ کے پاس کوئی ہو نا کہ جو کھولے پٹی کو اور پھر بند کرے، یا اگر پٹی کھول کے دوبارہ بند کی جائے گی تو صحیح نہیں رہے گا زخم، تو اس کے اوپر بھی آپ مسح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تختی یا پٹی کھل جائے تو بھی جو ان سے ہے اس میں جو ہے جو آپ یہ دیکھیں گا کھل گئی ہے تو پھر مسا نہیں ہے، پھر آپ نے اس کو آ، ویسے ہی کرنا ہے، یعنی کہ گیلا ہاتھ مارنا ہے، یعنی کہ وضو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اس صورت میں تھا کہ جس میں اگر پٹی کھل جاتی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو مسح کا طریقہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں داہنے ہاتھ کی 3 انگلیاں آپ نے داہنے پاؤں کی پشت کے سر پر رکھنی ہے، اور بائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں بائیں پاؤں کی پشت کے سرے پہ رکھنی ہے، اور پنڈلی کی طرف سے کم از کم یعنی کہ کم سے کم جو ہے 3 انگلیوں تک آپ نے اس کو کھینچ لینا ہے، اور سنت یہ ہے کہ پنڈلی تک آپ لے جائیں، ان انگلیوں کو گیلی انگلیوں کو کرتے ہوئے اوپر تک لے جائیں۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے، جیسے ہم نے وضو ٹوٹنے کی بہت سی حالتیں پڑی تھی نا، تو اس میں وضو ٹوٹتا ہے تو مسا بھی چلا جاتا ہے، تو آپ کو دوبارہ سے مسا کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر مدت پوری ہو جائے اور اس صورت میں صرف پاؤں یعنی کہ دھو لینا کافی ہے، پھر سے پورا وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ پورا وضو کرے۔ ہاں، مسح کی مدت پوری ہو گئی ہے، جیسے کہ کہا گیا ہے جو رہائشی ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، اور کبھی اندیشہ ہے کہ موزہ اتارنے میں سردی کے سبب اس کے پاؤں جو ہے وہ جلتے رہیں گے، یعنی جاتے رہیں گے، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ نہ اتارے اور ٹخنوں تک پورے موزے کا یعنی کہ وہ مسح کر لے۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ دونوں یا ایک موزے اتار دیں اور اچھے طریقے سے وہ کر دیں گے، اس حالت میں ہے کہ جب بہت زیادہ شدید ٹھنڈ ہو، تو پھر ہم وہ 1 دن کا ہم گیپ کریں گے، تو اگلا دن جون-سا ہے نا اس میں ہم وہ دوبارہ سے شمار کریں گے، 1 دن اور 1 رات۔ تو یہ مسائل سمجھنا اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج کل ہر کوئی مسح کر لیتا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہر کسی کے اوپر مسح نہیں ہے، مسح ہاں جائز ہے، ضرور ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حالتیں ہیں جس کے اوپر ہم کر سکتے ہیں۔ سوتی جو ساکس ہوتی ہیں اس کے اوپر ہم مسح نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان مسئلے مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ ابھی دوسرا لنک آپ کو سینڈ کیا جائے گا،